بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی خیریت سے ہیں جی ماشاءاللہ۔ میں گئی تھی تریڈا شریف، وادی لیپا جو ہے وہاں پہ میٹھا بابا دربار پہ میں گئی تھی۔ یہ دربار آزاد جموں کشمیر وادی لیپا تحصیل کرنا میں ہے اور دارالشفا کے نام سے مشہور ہے سائیں میٹھا بابا سرکار کا دربار۔ یہ وادیہ لیپا جس وقت ہم جا رہے تھے عرس مبارک پہ، چونکہ میٹھا بابا سرکار کا عرس جو ہے وہ 11 نومبر کو شروع ہوتا ہے اور 22 نومبر کو دعا ہوتی ہے۔ ہر سال سالانہ عرس جو ہے 12 روزہ ہوتا ہے، اور یہ میری جو ویڈیو ہے یہ ہے 22 نومبر 2024 کی، جس دن ہم صبح فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلے دعا کے لیے۔ تریڑا شریف تک جانے کے لیے تمام جو ہے وہ پہلے کچی جو سڑکیں تھیں نا وہاں پہ پہنچنا مشکل ہوتا تھا، مریدین آتے تھے، لیکن بارش جب ہو برف ہو تو اس میں یہ راستے بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ جس دن میں گئی تھی ادھر تریڑا شریف عرس تھا ان کا، تو میں اس وقت جو ہے وہ بارش نہیں تھی، موسم صاف ستھرا تھا ٹھنڈ اس میں تھی۔ تو میں اور میرے ہسبینڈ جا رہے تھے ہم، تو میرا یہ دل کیا کہ میں ساتھ ساتھ ویڈیو بناؤں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا جی۔ ماشاءاللہ یہ ہم نے سفر شروع کیا جی، میں نے نا ہٹیاں سے آگے جس وقت ہم نکلے نا تو وہاں پہ پھر میں نے نا میرا دل کیا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں۔ ماشاءاللہ صبح صبح کا ٹائم تھا جب ہم گھر سے نکلے، صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، کیونکہ نا 11 بجے اکثر یہ ہوتا ہے کہ دربار شریف پہ دعا ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں برف پڑی ہوئی ہے وہ سائڈوں پہ پہاڑوں پہ، یہ دیکھیں، لیکن روڈ جو ہوتی ہے نا وہ ساتھ ساتھ مشینیں صاف کرتی جاتی ہیں، کلیئر کرتی جاتی ہیں۔ اور یہ تھا کہ سردی کی وجہ سے ہم نے کپڑے گرم پہنے۔ جب بھی وہاں پہ آپ جائیں پہاڑی علاقوں میں تو یہ کشمیر میں ہے جی، تریڑا شریف کا دربار جو ہے ان کو شہنشاہ کابل اور شہنشاہ کشمیر کہتے ہیں۔ سائیں میٹھا بابا سرکار کے نام سے جو ہے اور تریڑا شریف جو ہے ان کے نام سے مشہور ہے سائیں میٹھا بابا سرکار کا دربار۔ اور یہ ہے جی شفا یہاں ملتی ہے ماشاءاللہ ان کے دربار پہ جو ہے، آپ اپنی منت جو ہے ان کی وساطت سے مانگیں اللہ سے، تو ضرور جو ہے وہ ہم نے تو بہت ساری منتیں مانی، اور الحمدللہ جتنے بھی لوگ میری فرینڈز میرے ریلیٹیوز کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ دربار شریف پہ جاتی ہیں ہمارے لیے یہ والی دعا کر کے ہیں، تو الحمدللہ ان کی وساطت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیاروں کی وساطت سے قبول کرتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ جو اگر آپ نے جانا ہو نا نومبر میں اسپیشلی جب ان کا عرس ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ آپ ان کے سالانہ عرس پہ جایا کریں۔ اور سائڈوں پہ دیکھیں یہ برف ہے، سڑک کے دونوں طرف جو ہے برف ہے، اور یہ درمیان میں نا بہت ساری ایسے جگہ تھی یہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے گاڑی میں آپ کی زنجیر بیلچہ اور یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوا کہ جس وقت ہم جا رہے ہوتے ہیں تو روڈ اگر مشین وہاں نہیں پہ پہنچتی نا، آرمی کا یہ ایریا کیونکہ اسپیشلی، تو یہاں پہ بڑا ایکٹیو طریقے سے جو ہے نا یہ روڈ کو، اسپیشلی جب دربار شریف پہ جانا ہو عرس مبارک ہو تو اس وقت جو ہے ہماری پاک آرمی جو ہے بہت ڈیوٹی کرتی ہے، اور یہاں پہ روڈز کو بالکل کلیئر کیا جاتا ہے تاکہ جتنے بھی مریدین آ رہے ہیں پورے پاکستان دنیا بھر سے یہاں مریدین آتے ہیں اور یہاں پہ دعا میں شامل ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے جو منتیں مانی ہوتی ہیں پھر وہ سال کے بعد ادا کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ہر ایک کا ایک اپنا عقیدہ ہے، اپنا ایمان ہے، اللہ پہ یقین جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے انسان کو، اور اللہ کے جو پیارے ہیں وہ جو یہ دیکھیں یہ سڑک ہے، اور یہاں پہ نا 11 موڑ آتے ہیں جہاں سے ہم گزرتے ہیں۔ تو اب ان جگہوں کے نام جو ہے نا مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، تو موجی ہم پہنچیں گے تو موجی سے اوپر جائیں گے جی، اور بس وادی لیپا مجھے یاد ہے۔ تو یہ ہٹیاں سے ہم نے جانا ہوتا ہے، اور سری نگر روڈ ہے یہاں سے، پھر درمیان میں آ کے نا ہٹیاں سے آگے ہمیں نا نیچے اترنا ایک روڈ ہے۔ اب مجھے ان جگہوں کے نام یاد نہیں ہے پوری طرح کہ میں غلط بتا دوں، لیکن وہاں پہ جس وقت آپ ہٹیاں سے آگے جا کے پہنچیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ نا ایک دربار شریف کا بہت بڑا بورڈ لگا ہوگا، اس بورڈ پہ سائیں یونس باجی نام لکھا ہوگا، جلالوی سرکار، اور ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، اور میں آگے چل کر آپ کو ان کی تصویر بھی دکھاتی ہوں۔ اور وہ سجادہ نشین ہے ہمارے اس کے دربار شریف کے، سائیں فقیر حسین باجی صاحب کے بعد جو ہے ان کے جو فرزند تھے وہ سائیں
یونس باجی صاحب، وہ ان کے سجادہ نشین رہے ہیں۔ اب چونکہ وہ ضعیف ہو چکے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں ہی جناب صاحبزادہ منظور کاشف صاحب کو جو ہے یہاں کا گدی نشین مقرر کیا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ بہت فیض حاصل ہوتا ہے، اور عقیدت کے ساتھ اگر آپ جائیں گے ماشاءاللہ یہ راستے دیکھیں گے خوبصورت، یہ پہاڑی سلسلہ ہے، پہاڑی علاقہ سارا جو اوپر تک جو ہے، اور اس میں موڑ بہت ہیں، اور جس کو تریڑا شریف کے نام سے یہ ہے کہ تریڑے راستے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہم ڈنگے راستے۔ تو لیکن یہ ہے کہ انسان بور نہیں ہوتا۔ ہم نے جب صبح یہاں سے سفر شروع کیا تو ماشاءاللہ گھر سے نماز پڑھ کے نکلے تھے، پھر ہم نعت شریف سنتے گئے، قوالی سنتے گئے، بس اللہ کے ذکر اذکار میں ہی قوالی سنتے، نعتیہ کلام سنتے سنتے ہم 3 ساڑھے 3 گھنٹے میں تقریباً یہاں پہنچ گئے۔ اور ماشاءاللہ مظفر آباد کیپٹل سٹی سے جس وقت آپ نکلتے ہیں تو وہ ہٹیاں، اور ہٹیاں سے پھر آگے چناری سے پہلے، چکوٹھی سے پہلے نا ایک جگہ آتی ہے، وہاں سے نا لیفٹ ہٹیاں سے آگے جا کے تو وہاں سے آپ کو لیفٹ ٹرن کرنا ہوتا ہے، تو پھر تقریباً یہ مظفر آباد سے یہاں تک جو ہے 3.5 گھنٹے کا راستہ جو ہے وہ آپ کا ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی روڈ بالکل کلیئر ہوگی تو اگر برف باری ہوئی، بارش ہوئی، تو یہی ٹائم جو ہے آپ کا 4 ساڑھے 4 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں آپ نے اپنے ساتھ چھتری، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو ہے نا وہ برف ہٹانے والے یہ چیزیں ضرور گاڑی میں ہمیشہ زنجیر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سارا ہے تو بہت سرسبز اور خوبصورت شاداب جو ہے یہ علاقہ ہے، لیکن یہ ہے کہ برف باری یہاں پہ ہوتی ہے، اور ہر قسم کا موسم سے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے یہ ہونی چاہیے چیزیں نا، تو تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ آپ موسم کے حالات دیکھ کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن پہاڑی علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات موسمی حالات اچانک بدل بھی جاتے ہیں نا، تو اس لیے اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے انسان کو۔ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ روڈ کی لینڈ سلائیڈنگ اور روڈ صاف کی بھی، یہ دیکھیں کھدائی ہو رہی ہے، ابھی بھی یہ جو ہے نا کشادہ وہ ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ جب ہم پہلے جاتے تھے نا تو یہ 20 سال 25 سال پہلے، تو اس وقت یہ دیکھیں ابھی یہ روڈ جو جہاں جہاں سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے وہاں پہ گورنمنٹ نے باندھ دی ہیں وہ، تاکہ سڑک جو بار بار لینڈ سلائیڈنگ نہ ہو سکے۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کچی زمین ہوتی ہے تو وہاں سے، تو یہاں پہ جو پتھر ہیں وہ ہر قسم کا پتھر ہے، یہاں پہ گول پتھر بھی ہے، ترچھا پتھر بھی ہے، بجری کی طرح بھی ہے، تو ڈیفرنٹ۔ اور یہاں کی جڑی بوٹی جو ہے بہت مشہور ہے ماشاءاللہ، اور یہاں پہ جڑی بوٹی میں شکل ہے، اس کے بعد مسنون ہے اس میں، اس کے بعد ندڑو ہیں، اور یہاں پہ اخروٹ بہت اچھا ہوتا ہے وادی لیپا کا، اور اس کے علاوہ سیب وادی لیپا کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، ٹماٹر بہت اچھے ہیں، سرد علاقہ ہے نا تو اس میں بڑی اچھی سبزیاں بھی ہیں، اور دیسی سبزیاں بھی ہیں۔ یہ ہم جناب پہنچ گئے موجی، اور ماشاءاللہ موجی یہاں پہ پولیس چوکی ہے، یہاں پہ چونکہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے اور یہاں پہ اجازت نہیں ہوتی، تو وہاں سے پھر میں کیمرہ اپنا آف کر لیتی تھی۔ تو یہاں پہ ہمارے جو ہے نا چیک پوسٹوں پہ ہمارے شناختی کارڈ جو ہوتے ہیں نا، آئیڈینٹی جو ہے وہ ہمیں دکھانی پڑتی ہے، اپنے شناختی کارڈ، اور جب تک آپ کے شناختی کارڈ پراپرلی چیک ہوتے ہیں، ہر بندے کا چیک ہوتا ہے یہاں پہ نا، اور یہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر یہ وہ واحد جو ہے بابا جی میٹھا بابا سرکار کا تریڑا شریف کا جو دربار شریف ہے کہ جہاں پہ فوج آپ کو چیک اینڈ بیلنس کر کے بھیجتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ شانیں رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کی، اللہ کے پیاروں کی، کہ یہاں پہ فوج آپ کو چیک کرتی ہے اور پھر آپ کو وہاں پہ بھیجتی ہے پراپرلی نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ عزتیں دے خدا تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید مرتبے دے خدا تعالیٰ، ان کی جو ان کی دعائیں جو ہیں، اور اس وقت جو حیات ہیں ماشاءاللہ ان کا جو ہے فیض جو ہے وہ جاری رہے۔ اور یہ عرس مبارک ہے جی سائیں میٹھا وہ سرکار یہاں پہ جو ہے نا سائیں یونس بھائی سرکار بیٹھے ہیں، صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب بیٹھے ہیں، صاحبزادہ عرفان میاں صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ ہیں میاں منظور باجی صاحب ان کو ہم کہتے ہیں۔
تو اب اکثر جو لوگ پوچھتے ہیں جی کہ آپ یہ باجی صاحب کیوں کہتے ہیں، یہ ادب اور احترام کی وجہ سے ہم انہیں کہتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ اور میں جو ہیں میاں منظور صاحب کا جو کمرہ ہم اس میں گئے تو ماشاءاللہ ایک شاہکار تھا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، بڑا پرسکون۔ سب کے اپنے اپنے کمرے ہیں، ایک انداز ہے ان کا، اور میں نے کہا کہ یہ انداز جو ہے وہ ہر ایک کے نہیں ہوتا، یہ انداز اللہ نے جن کو دیا ہو سمجھ اور ان کو شعور دیا ہو، خدا تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کریں، ان کو مزید شانیں عطا کرے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے۔ ان کی دعائیں جو ہیں ہمارے لیے خزانہ ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا ماشاءاللہ، اور ضرور تریڑا شریف دربار پہ نومبر میں آپ جائیں، آپ بھی حاضری دیں، بڑا سکون ملے گا اللہ والوں کے دربار پہ۔ اب چونکہ دربار شریف کے اندر کی تصویر میں نہیں لے سکی تو ادروائز میں وہ لگاتی۔ تو ماشاءاللہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کے لائک کا انتظار رہتا ہے، اور آپ کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے کس سٹی اور کس کنٹری سے میری اس ویڈیو کو دیکھا۔ اور پھر یہاں سے جی ہماری واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ کچھ جگہوں پہ چڑھائی ہے، کچھ جگہوں پہ اترائی ہے، اور یہ ان جگہوں کا نام، ان راستوں کا نام ہی تریڑا ہے، کیونکہ یہ ٹیڑھے راستے ہیں ایسے، اور دربار شریف کا نام بھی اسی کی نسبت سے جو ہے سائی میٹھا سرکار کے دربار شریف میں تریڑا شریف لکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہمارا واپسی کا سفر تھا اور شام ہو گئی تھی ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سفر رہا۔ آپ بھی ضرور یہاں پہ تشریف لائیں، آپ کو بہت سکون ملے گا انشاءاللہ، مجھے تو بہت سکون ملتا ہے، اور بڑے اللہ کے کرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی نوازشات ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شعور جو ہے نا انسان کا وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے راز ہوتے ہیں جو یہاں آ کے آشکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیاروں کو جو جو چیزیں عنایت کی ہوتی ہیں، اور ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ میں تو کہتی ہوں کہ سمیٹنی چاہیے، ان کو خدمت کرنی چاہیے۔ خدمت کا موقع اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، اور یہ نیکیاں جو ہیں جتنی ہم سمیٹیں گے اتنا ہی ہم پھلیں گے پھولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نمازی پرہیزگار بنائے، اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، جس کو عطا کرتا ہے وہی شانیں جانتا ہے کہ جس کو عطا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے سائی میٹھا سرکار پیارے، ہمارے مرشد پاک جو ہیں، ان کے راستے جہاں پہ ہم گئے، اور یہ راستے بھی یاد آتے ہیں، ان کا پیار بھی یاد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد کو جو ہے نا زندگی صحت سلامتی دے، اور اب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔